ایک بول بولنے سے، 5 مرتبہ ایک بول بولنے سے انسان اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بول بولنے سے جہنم کے کنارے سے جنت کے کنارے پہ آ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ زبان کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں۔ ایسے نہیں کہ گوشت کا ٹکڑا ہے بس اس کو حرکت دیتا رہا، جیسے بھی دیتا ہوں، اس کی حرکت سے بڑی طاقت ہے، بڑا وزن ہے۔ ایک حرکت جہنم کے کنارے سے جنت تک پہنچا سکتی ہے، ایک حرکت روٹے ہوئے رب کو منا سکتی ہے، ایک حرکت جنت کے دروازوں کو کھلوا سکتی ہے، اور ایک حرکت 70 نیکیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ سالک کے لیے بنیادی چیز، کم وہ ہو اور زبان سے بولے تو سوچ کے بولے، اس کی حفاظت کرے، نگرانی کرے۔ عام آدمی اور سالک میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، ایک وہ خود رو پودے ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جس کا مالی ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دور سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ خودرو پودا ہے اور یہ مالی کاٹ کاٹ مالی اس کے کرتا رہتا ہے، یہ کسی کی نگرانی میں۔ تو عام بندے سے ایک سالک کی گفتگو میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر میری زبان بھی عام آدمی کی طرح استعمال ہوتی رہے، فرق تو نہ ہوگا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، عملی طور پہ کچھ قدم بڑھانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے تیسرے بندے پہ طنز کرتے ہیں، اس میں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ دوست بیٹھے ہیں، ایک تیسرا بندہ سے گزر ہوا یا وہ اٹھ کے لیا، تو یہ جانے والے سے تنگ کر رہا ہے صرف اپنے دوست کو خوش کرنے کا۔ کیا ملا؟ اس زبان کو غلط استعمال کیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ تو بعض لوگ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے طنز کرتے ہیں، زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، طنزیہ کلمات کہنا آسان ہے، مگر قیامت کے دن اس کا ثابت کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آج یہ عام سی صورت حال ہے، کوئی اٹھ کے جائے گا تو گزرے گا، بس میں اس کی ایک جوئیاں شروع کر دوں گا، یہ ایسا ہے، بغیر تحقیق کے میں 2-4 باتیں اس کے بارے میں کہہ دوں۔ تو طنز کرنا آسان ہے، ثابت کرنا مشکل ہے۔ تو اپنی زبان کو طنز کرنے سے روکیں، گھر میں ہے یا باہر۔ نہ تانا دیں، نہ طنز کریں، نہ گھر والوں کو، نہ باہر کسی کو۔ یہی زبان ہے، اگر میں نے اس کی نگرانی نہ کی تو یہ تانا دینے سے اتر آتی ہے۔ یاد رکھنا، رب کو زبان سے نکلا ہوا تانا برداشت نہیں ہوتا، رب کو نہیں برداشت۔ زبان کی یہ حرکت رب کو ناراض کر دیتی ہے۔ میں نے تو بڑی آسانی سے تانا دے دیا، بڑی آسانی سے طنز کر دیا، ابھی تک تو یہ کچھ کرتا پھر رہا تھا، اب جی یہ بنا ہوا ہے، وہ بنا ہوا ہے، کہیں تانا کہیں طنز۔ زبان کی یہ غلط حرکت اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو یہ تانا پسند نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے جو تانا دیتا ہے یا طنز کرتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی وہ تو پھر اللہ کا معاملہ ہے، اگر توبہ نہ کی تو اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش نہ آ جائے۔ رب کو غیرت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب
شفاعت مکمل ہو جائے گی، پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت مکمل، جہنم میں ایسے کمزور ایمان والے لوگ رہ جائیں گے، اب لات عزا کے پجاری کو موقع ملے گا، وہ انہیں طنز کریں گے، تانا دیں گے کہ ایک خدا کو ماننے کا کیا فائدہ ہوا، جہاں ہم پڑے ہیں وہاں تم پڑے ہو۔ رب کو یہ تانا پسند نہیں آئے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ قدرت کا ہاتھ ڈال کے کمزور ترین ایمان والوں کو جہنم سے نکال دے گا۔ معلوم ہوا کہ تانا رب کو برداشت نہیں ہے، زبان کو غلط استعمال ہونے سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ زبان سے ایسا کلمہ نکل جائے میں تو مجلس کو گرمانے کے لیے کروں، دوسروں کو ہنسانے کے لیے کروں، لیکن میں اپنی قبر کو تاریخ کر بیٹھوں۔ زبان کی نگرانی رکھیں، اگر زبان سے نکلتا ہوا کلمہ رب کو پسند نہ آیا، ایسا نہ ہو کہ جنت کے کنارے سے جہنم کے کنارے پہ نہ پہنچا دیا جائے، یہ ممکن ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو، کسی کے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو، گالی زبان سے دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو گالی، فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو، فرمایا اللہ کے نبی اپنے ماں باپ کو گالی، فرمایا ہاں جب تم دوسرے کے بڑوں کو برا کہو گے وہ تمہارے بڑوں کو برا کہیں گے، تم ان کے بڑے کو گالی دو گے تو وہ تمہارے بڑوں کو گالیاں دیں گے، وہ کہ تم نے خود گالیاں دی۔ تم زبان کی نگرانی کریں، اس کی حفاظت رکھیں، نہ گالی میں استعمال ہو، نہ طنز میں استعمال ہو، نہ تانے میں استعمال ہو۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب میں متوجہ رہوں، اس کی نگرانی کرتا رہوں، ورنہ تو یہ بے لگام ہو جائے گی، استعمال ہوگی بے لگام ہو کے میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آپ سمجھتے نہیں معاشرے میں بہت سی باتیں زبان کی وجہ سے بگڑ جاتی ہیں اور کیا سے کیا بن جاتا ہے، زبان سے معاملہ شروع ہوتا ہے قتل و غارت تک چلا جاتا ہے۔ یہ زبان سے نکلتے ہوئے کلمات یہ فضا میں منتشر ہو کے ختم نہیں ہوتے، اللہ فرماتا میں نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ انہیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تلوار چلتی ہے تو وہ جسم پہ زخم لگاتا ہے، جب زبان چلتی ہے تو یہ دل پہ چوٹ لگاتا ہے، اس کا زخم دل پہ پڑتا ہے۔ اور تلوار کا زخم وہ تو کسی وقت بھر جاتا ہے، لیکن زبان پہ لگائے اور زخم نہیں بھرا کرتا، یہ نہیں بھرتا۔ انسان کی گھریلو اور خاندانی زندگی پریشانیوں میں آ جاتی ہے، اور اگر ایک زبان کو میں نے محفوظ رکھ لیا، خدا کی قسم راحت و سکون کی زندگی مل جائے گی۔ خامخواہ استعمال کرو، حفاظت کرو، ضرورت کی بات کرو، کسی کی مخالفت میں نہ بولو، ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی بات کرے تیسرے کی، آپ کو یار چھوڑو اپنی بات کرو، وہ تو ہے ہی نہیں جس کی بات کر رہے ہوتے، جو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، اس کی بات کرنے سے کیا فائدہ، اپنی باتیں کریں۔ تو زبان کے صحیح استعمال ہونے اور غلط استعمال ہونے دونوں پہلو پہ نظر رکھیں، کیونکہ اس کی طاقت بہت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ 2 بول بولنے سے یہ اجنبی کو حیات رفیقہ بنا دیتے ہیں، اور 3 بول بولنے سے حیات رفیقہ اجنبی ہو جاتا ہے۔ اتنی طاقت تو ہے زبان میں۔
اجنبی حیات رفیقہ بنی، اسی کی وجہ سے حیات رفیقہ اجنبی ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ تر لوگ جہنم میں کیوں جائیں، کس وجہ سے جائیں؟ جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا ما بین الجیب و ما بین رجلین، دو چیز، دو جبڑوں کے درمیان والا گوشت کا ٹکڑا اور دو رانوں کے درمیان والا ٹکڑا، شرمگاہ اور زبان، ما بین لحیہ و ما بین رجلین، فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، جو دو رانوں کے درمیان میں ہے، فرمایا اکثر جہنم میں جانے کی وجہ یہ دو چیزیں بنے ہیں، اس میں ایک زبان ہے۔ اور بعض زبانیں اتنی تیز ہوتی ہیں، اتنی تیز ہوتی ہیں کہ بھائی کا خون چوس لیتی ہے، بھائی کا خون چوس لیتی ہے۔ اس کو بے لگام نہ کر ہونے دیں، لگام میں رکھیں، نگرانی میں رکھیں۔ سالک کے لیے یہ بنیادی احکام ہے، بنیادی، ورنہ ترقی مشکل ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہی زبان ہے جو عذاب قبر کا ذریعہ بن جائے، عذاب قبر کا ذریعہ بن جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں سے گزر ہوا، رکے فرمایا صحابہ ان دو صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، اللہ نے منکشف فرما دیا۔ ایسے گناہ کی وجہ سے جس کو چھوٹا سمجھتے تھے، لیکن عذاب بہت بڑا ہو رہا۔ صحابہ تو ہر بات پوچھتے تھے، پوچھنے پہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ایک کو عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب چغلی کرنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ یہ زبان عذاب قبر کا ذریعہ بنتی ہے اگر اس کی نگرانی نہ ہو۔ سالک کی شان یہ ہے کہ وہ زبان کی نگرانی رکھے، اس کے گفتار اور رفتار میں فرق پتہ چلے کہ واقعی یہ سالک ہے۔ فرمایا ایک سے عذاب چغل خوری کی وجہ سے، چغلی زبان کرتی ہے۔ غیبت اور چغلی میں تھوڑا سا اعتباری فرق ہے، چغلی غیبت سے بھی اگلا درجہ۔ غیبت تو کہتے ہیں نا کسی غیر کی برائی کرنا صرف اسے برا ثابت کرنے کے لیے، بس یہاں جہاں۔ چغلی کہتے ہیں کسی کی برائی کرنا اس نیت سے کہ یہ بندہ اس کو تکلیف پہنچاتا، اچھا وہ ایسا ہے، بس یہ تماشائے بن جائے، وہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ اس نیت سے برائی کرنا کہ یہ اس کی تکلیف کا، عزت نفس کے مجروح ہونے کا ذریعہ بن جائے، اسے تکلیف پہنچائے، یہ چغلی۔ اور اس چغلی کی وجہ سے قبر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ جہنم کے گڑھے میں کس نے پہنچایا؟ ایک زبان نے پہنچایا۔ میرے اور آپ کی غفلت کا، میرے اس کی نگرانی نہیں، اس کو آزاد چھوڑ دو۔ اس کو مجلس ذکر میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی طرف متوجہ ہوں، اپنے آپ میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ زبان کی حفاظت یہ مال کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔
مال چلا گیا تو پھر آ جائے گا، محنت کرو گے کما لو گے، زبان سے جو بات نکل گئی وہ واپس نہیں آئے گی، نہیں آئے گی واپس۔ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آئے گی، اور زبان کی لفظش یہ پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ پاؤں پھسلا، یہ ہمت کر کے کھڑا ہو جائے گا، زبان پھسل گئی، اگر زبان پھسل گئی تو یہ واپس ٹانگوں سے تو کھڑا ہو جائے گا، لیکن زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو واپس نہیں پلٹا سکے گا۔ اس کی لفظ پاؤں کی لفظ سے زیادہ خطرناک، اس کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ خطرناک۔ عام طور پہ غصے کے وقت خاوند کا ہاتھ چلتا ہے، بیوی کی زبان چلتی ہے۔ عورت کی زبان تلوار کے دھار سے تیز ہے، جو رشتے تلوار نہیں کاٹ سکتی وہ عورت کی زبان کاٹ سکتی۔ تو ہم زبان نہ زبان چلائیں نہ زبان چلانے کا موقع دیں، ورنہ وہ رشتے کٹ جائیں گے جو تلوار بھی نہیں کاٹ سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنی زبان مبارک کو پکڑتے، یوں باہر تھوڑا کھینچ کے پکڑ لے اور مخاطب ہوتے، زبان اگر تو ٹھیک ہو گئی تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جائے گا، تو بگڑ گئی تو سارے اعضاء بگڑ جائے گا۔ تو ہم زبان کو گالی سے، طنز سے، طعنے سے، جھوٹ سے، غیبت چغلی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور اس زبان کو سچائی، وعظ و نصیحت، ذکر و اذکار اور تلاوت کے ساتھ آشنا کرنے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کے ساتھ آشنا ہو جائے گا۔ اس کی ابتدائی سی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو تسبیح و تحمید اور تحلیل سے مزین کرنے کی کوشش میں لگے۔ جب بھی بات کریں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، لا حول الا باللہ، لا الہ الا اللہ، موقع کی مناسبت سے۔ تو میری گفتگو قیامت کے دن اس تسبیح و تحمید کی وجہ سے میزان میں بھاری ثابت ہو جائے گا۔ تو ہم نے دو کام کرنے، زبان کے غلط استعمال کے نقصانات بھی سامنے آ گئے اور صحیح استعمال کے فوائد بھی سامنے آ گئے۔ اب خالق کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے دو کام، ایک تو ہم نے زبان کی حفاظت کرنی، دوسرے اس کو ذکر و اذکار کے ساتھ آشنا رکھنا ہے، تر و تازہ رکھنا۔ تو بس یہ آج سے ہم اس سبق کو پلے باندھ کے جائیں، اگلے مجلس ذکر تک ہم نے 1 مہینہ اس پہ مشق کر لی۔ اگر 1 مہینہ میں نے اس پہ محنت کر لی، یقیناً میرے زبان کا استعمال پھر وہ غلط نہیں صحیح استعمال کی عادی بن جائے گا۔ دیکھیں اللہ نے بھی اس کی حفاظت کے انتظامات کیے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین لحیہ و ما بین رجلین، 2 ران اور 2 جبڑوں کے درمیان گوشت کا ٹکڑا، یہ جہنم میں جانے کے ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے دونوں کے لیے ڈبل انتظام کیا ہے۔ زبان سے آگے پہلے دانتوں کی دیوار ہے، پھر آگے ہونٹ ہے، جبکہ آنکھ سے 1 پردہ ہے، زبان کے آگے 2 پردے ہیں۔ اور اسی طرح شرمگاہ کے حوالے سے
ہم اور آپ جب لباس پہنتے ہیں کہ پہلے شلوار کا کپڑا پھر قمیض کا کپڑا، یہ ایک فطری سی چیز ہے کہ یہ دو ایسے خطرناک ہیں، اگر غلط استعمال ہوئے تو ہماری آخرت اور دنیا تباہ۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ڈبل پردے قائم کیے۔ تو ابتدا ہم زبان سے کریں کہ آج کے بعد میرے بحیثیت سالک کے، بحیثیت طالب کے زبان کی نگرانی کرنی ہے۔ یہ تو پکا عزم کر لینا کہ آج کے بعد میں کسی کو تانا نہیں دوں گا، نہ گھر نہ باہر، کسی پہ طنز نہیں کروں گا۔ کیا فائدہ طنز کرنے کا؟ وقتی طور پہ دوست ہاتھ پڑے گا نا، مجلس میں کہے لگ جائے گے، بس میں نے تو آخرت تباہ کر دیا، بہت کھاتے کا سودا۔ اور چغلی کر بیٹھا، اپنی قبر کو میں نے کالا کر دیا۔ ایک دفعہ چغلی کرنے سے گوئے کہ میرے قبر میں ایک اشتہار پیدا ہو گیا، تو اپنی آخرت کیوں خراب کریں؟ ہمیں سے مجلسوں سے بچے، اس کو غلط استعمال ہونے سے بچائیں، صحیح استعمال کرنے کے لیے اس کو قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کا عادی بنائیں۔ یقیناً میرے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔